الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ مولانا العظیم. دینی مائیں، بہن، بیٹیاں، حق تعالی شانہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے دین کی نسبت پر کچھ باتیں کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا. حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کام کی ضروری باتیں کہنے کی اور سننے کی، اور کہنے سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، مرد کو بھی پیدا فرمایا، عورت کو بھی پیدا فرمایا، اور ساری مخلوقات میں اس طریقے سے نر اور مادہ کو پیدا فرمایا، اور اسی کے ساتھ پورے عالم کو چلایا. کچھ ذمہ داری مردوں کی ہیں، کچھ ذمہ داری عورتوں کی ہیں. عورتیں اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ذمہ داری سے بڑھ کر حق تعالی شانہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام کو جانے، تو انشاءاللہ جب آدمی اپنے مقام کو جانتا ہے تو جاننے کے بعد اپنی زندگی صحیح گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہما اپنے وقت کے دونوں بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ولی کامل ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ عورتوں کو یہ مقام حاصل ہیں، یہ مرتبہ حاصل ہیں کہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے، سارے کے سارے انبیاء مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی. گویا کہ مرد کے مقام اور مرد کے مرتبے کو بیان فرمایا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ حسن بصری، اس مقام پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے. بلا شبہ سارے مرد ہی مقام نبوت سے مالا مال ہوئے ہیں، لیکن حسن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر عورت نبی بن نہیں سکتی تو عورت نبی جن سکتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں پیدا ہوئے، سارے ان ماؤں کی پیٹ سے ہی پیدا ہوئے. تو اگر عورت نبی بن نہیں سکتی تو جن ضرور سکتی ہے، بنتی نہیں ہے، جنتی ہے. یہ مقام ہے عورت کا. اور آپ دوسرا مقام دیکھیے کہ اللہ نے آپ کی صنف کو کیا مقام نصیب فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے نبی بنایا. نبوت کا اعلان اور نبوت کا اظہار دنیا میں آپ نے فرمایا. تو سب سے پہلے جس ذات کے سامنے آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا وہ ایک عورت ذات تھی، کوئی مرد نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا. تو پہلا مرتبہ تو یہ حاصل ہوا کہ عورت نبی جنتی ہے.
دوسرا بہت بڑا رتبہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کا اظہار عورت کے سامنے ہوا، اور تیسرا بڑا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اس روئے زمین پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والی اگر کوئی ذات ہے تو عورت ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔ تو میری مائیں بہنیں، یہ مقام ہے عورت کا، یہ مرتبہ ہے عورت کا، اگر عورت اس مقام اور مرتبے کو پہچانے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، صلحاء، فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین اور اہل اللہ پیدا ہوئے، ان سب کے بنانے میں عورتوں کا ماں ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا حصہ رہا۔ ان ماؤں کی تربیت، ان ماؤں کا تقوی، ان ماؤں کی پاکیزگی، ان ماؤں کا اللہ سے تعلق، یہی چیز ہے کہ جس نے ان کی گودوں سے اہل اللہ اور صلحاء پیدا فرمائے۔ ملک پاناما میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام نصیب فرمایا ہے۔ وہ مقام یہ ہے کہ اگر آپ کسی بات کا ارادہ کر لیں تو آپ کے ارادے پر دنیا کی بڑی بڑی چیزوں میں انقلاب اور تبدیلی آ سکتی ہے۔ دیکھو، میں آپ کی صلاحیت آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اندر صلاحیت کتنی ہے۔ مثال کے طور پر شادی کا موقع آتا ہے یا گھر میں اور کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، تو مشورے میں شوہر ہونے کے ناطے مرد اپنی رائے پیش کرتا ہے، ماں بہن بہو بیٹی ہونے کے ناطے عورت اپنا مشورہ پیش کرتی ہے۔ لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ گھر کی چہار دیواری میں رہنے والی ماں بہن بیٹیوں کا مشورہ عام طور پر ایسے سارے معاملات میں مرد کے مشورے پر غالب آتا ہے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے۔ دیکھو، یہ برا ماننے کی چیز نہیں ہے، میں صلاحیت بتاتا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر، ایک مرد، ایک باپ بڑا دیندار ہے، اور ماں کا، بہو کا، بیٹی کا ذہن دیندارانہ نہیں ہے، اور شادی کا موقع آیا۔ مرد چاہتا ہے کہ شادی سنت طریقے پر سادگی کے ساتھ ہو، عورت چاہتی ہیں کہ ماڈرن کلچر کے اعتبار سے کچھ رسم و رواج کے ساتھ ہو۔ تو آخر میں فیصلہ عورت کی ذات پر ہوتا ہے، اور شادی میں وہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں جو کلچر چاہتا ہے۔ اس وقت جب دیندار اور نیک مردوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو بڑے دیندار ہیں، علماء سے تعلق رکھتے ہیں، بیعت کا تعلق ہے، دعوت و تبلیغ سے آپ کا تعلق ہے، چلے آپ لگاتے ہیں، 4 مہینے آپ لگاتے ہیں، مہینے میں 3 دن آپ لگاتے ہیں، اور آپ کے گھر میں شادی ہوئی تو ایسی بات کیوں ہوئی؟ تو بڑے معصوم انداز میں یہ شوہر اور یہ مرد کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر کی عورتیں نہیں مانتی۔ وہ بھی اپنی عاجزی اور اپنی بے کسی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی عورتیں نہیں مانتی۔ دیکھو، کہنے کے اعتبار سے تو یہ چیز بری ہے، لیکن میں اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہوں۔ وہ نتیجہ یہ ہے، گویا کہ چہار دیواری میں اپنی بات کو منوانے کا حق تعالی شانہ نے عورت کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ مرد کو حاصل نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس عورت کے رسم و رواج پر جم جانے پر اس کے شوہر، اس کے باپ، اس کے گھر کے فرد عاجز آ جاتے ہیں، اگر یہ ہماری ماں، اگر یہ ہماری بہن، اگر یہ ہماری بیٹی، اگر یہ ہماری بہو ارادہ کر لے کہ اس گھر میں ہمیں دینداری کو زندہ کرنا ہے، اس گھر میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنا ہے، اس گھر میں ہمیں قرآن و سنت کو اپنانا ہے، تو میری مائیں بہنیں اگر صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے رسم و رواج آپ کے چلتے ہیں،
اگر آپ کی سمجھ صحیح ہو جائے، آپ کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کی ماننے کا جذبہ آ جائے، تو کیا صحیح باتیں گھروں میں آپ کے ذریعے سے نہیں جاری ہو سکتی؟ یقیناً جس طرح آپ کے کہنے سے سارے رسم و رواج جاری ہو سکتے ہیں، اگر آپ دینداری پر آ جائے اور دین کو قائم کرنا چاہے تو یہ مرد عاجز اور بے کس ہو جائیں گے آپ کے سامنے، اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کے گھر میں دین کا نقشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقشہ، اللہ کے احکام کے پورا کرنے کا نقشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زندہ کرنے کا نقشہ آپ کے گھر میں آپ کے ذریعے سے آ سکتا ہے۔ بلکہ ایک ولی کامل نے تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا کہ ایک گھر میں ایک عورت ہو اور اس گھر میں اس کے 4 نوجوان بیٹے ہو، کوئی بیٹیاں نہ ہو، اور 5واں اس کا شوہر بھی ہو، تو 5 مرد ہیں اور ایک عورت ہے۔ یہ 5 مرد نیک صالح ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن عورت کا اور بیوی کا مزاج دینی نہیں ہے۔ تو ان 5 کی دینداری کے باوجود اس گھر میں دینداری کا آنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی عورت میں دینداری نہیں ہے۔ اور وہ ولی کامل یہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں عورت نیک صالح ہیں، ولی ہیں، دیندار ہیں، اور اس کے 4 نوجوان بیٹے اور اس کا شوہر دیندار نہیں ہیں، لیکن عورت دیندار ہیں، تو انشاءاللہ اس کی دینداری کی وجہ سے چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں گھر کا ماحول دینی بن سکتا ہے۔ تو گویا کہ گھر ایسی چیز ہے جہاں 4 نوجوان بیٹے ہو، اس کا شوہر ہو، لیکن عورت دیندار نہیں ہے، تو باہر تو دینداری ہو سکتی ہے، شوہر کی زندگی میں دینداری ہو سکتی ہے، بیٹوں کی زندگی میں دینداری ہو سکتی ہے، لیکن خود گھر میں دینداری نہیں آ سکتی۔ اور اگر ان حضرات میں دینداری نہیں ہے لیکن عورت اگر دیندار ہیں تو انشاءاللہ چند عرصے کے بعد گھر میں دینداری کا آنا لازم ہے، کیونکہ گھر کا اختیار حق تعالی شانہ نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے آپ کے اندر کہ آپ گھر میں جیسا نظام بنانا چاہے بنا سکتی ہے۔ میں نے آیت قرآنیہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میری مائیں بہنیں، ایک ماں اپنی اولاد کی صحیح اور اچھی اور غلط اور بری تربیت کس طرح کرتی ہے اور کر سکتی ہے۔ ماں کے اندر اگر تقویٰ ہے، ماں کے اندر اگر دینداری ہے، اور دینداری کی بنیاد پر اپنی بیٹوں کی تربیت کرتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بیٹا دیندار بن سکتا ہے۔ اور اگر ماں کے اندر بے دینی ہے، بے حیائی ہے، گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے، تو اس کی گود سے تیار ہونے والی اولاد بھی بے دین، بے حیا بن سکتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ شوہر کا کام یہ ہے کہ عورت کو بچائے، اور شوہر اور عورت کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو بچائے۔ لیکن جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس دنیا میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، اس دنیا کا ماحول یہ ہے کہ ہر کام میں، چاہے وہ گھر کے اندر کا ہو چاہے گھر کے باہر کا ہو، عورتوں کا اختیار مردوں پر زیادہ ہے۔ اگر یہ اختیار زیادہ ہے تو اب اس اختیار کو اچھے طریقے سے کام میں لانا میری مائیں بہنیں یہ آپ کا کام ہے۔ دیکھو قرآن نے یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عام طور پر باپ سے یا ماں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، تو بعض مرتبہ مرد ہونے کے اعتبار سے باپ اور عورت ہونے کے اعتبار سے ماں یہ کہہ دیتی ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے،
ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن ماحول کی خرابی کی وجہ سے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتے۔ اس بات کا جواب قرآن کریم نے 1400 سال پہلے دے دیا۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرو، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ماتحتوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے برا ماحول ہے، بے حیائی عام ہے، برائی عام ہے، فحش عام ہے، ناجائز کام عام ہے، گناہ اور معاصی عام ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کو بچانا ہے، تو خالی کہنا، سننا، سمجھانا، سختی کرنا، یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں۔ شریعت اسلام کا قانون یہ ہے، قرآن یہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، آپ یقین مانیے، آپ کے گھر میں آپ کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ چھوٹا بچہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ آگ ہے، اس کا کیا نقصان ہے، وہ بیچارہ دھیرے دھیرے اپنے گھٹنوں کے بل آگ کی طرف چل رہا ہے۔ آپ اپنے کام میں تھی، آپ نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا اس بچے کو جانے دیں گے؟ آپ بچے کو محبت کے ساتھ پکڑیں گے اور سمجھائیں گے کہ آگ ہے، یہ آدمی کو جلا دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے بچے کو بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سمجھایا، لیکن سمجھانے کے بعد وہ ضد پر رہا کہ نہیں اماں مجھے چھوڑو، مجھے تو اس کی طرف جانا ہے، تو باوجود سمجھانے کے وہ آپ کی نہیں مانتا ہے، کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ اس نے ذرا ضد کرنا شروع کیا تو ضد کے باوجود بھی آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے تو ہاتھ پیر مارنے پر بھی وہ آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہاں تک کہ ہاتھ پیر مارنے پر اس نے آپ کے چہرے پر تماچا مار دیا تو اس تماچا مارنے پر بھی آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ ہر طریقے سے کوشش کر سکے، محبت سے، لاڈ سے، پیار سے، چاکلیٹ کی لالچ دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، کھلونے کی لالچ دے کر، اس کی سختیاں برداشت کر کے ہر طریقے سے اس کو آگ سے بچائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آگ سے بچاؤ۔ جس طرح دنیا میں ہم اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا ہمارا یہ کہنا کہ بھائی ماحول بہت خراب ہے، وہ ہماری نہیں مانتے، یہ جواب کافی ہے یا نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور ایک مثال سے پوچھتا ہوں۔ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ آپ کا بچہ بھی رہ رہا ہے اور بچے کے ساتھ اس کے ابا بھی رہ رہے ہیں۔ ابا صبح کام پر نکل گئے اور بچہ اور آپ گھر میں ہیں۔ جب شام کو گھر میں آپ کے شوہر، آپ کے ہسبینڈ آئے تو ہسبینڈ نے اور شوہر نے دیکھا کہ آپ کے بچے کے ایک ہاتھ میں پٹا بندھا ہوا ہے۔ شوہر آپ کو پوچھے گا کہ بچے کو کیا ہوا، تو آپ کہے گی کہ آپ کا بچہ تو بہت ضدی ہے، بہت طوفانی ہے، وہ آگ کی طرف بڑھا، میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، میں نے اس کے ہاتھ پکڑے لیکن نہیں مانا، وہ رونے لگا، میں نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا، اس نے دھم پچھاڑے کیے اور اتنا طوفان برپا کیا کہ میں عاجز آ گئی، میں نے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کی وجہ سے وہ آگ کے پاس چلا گیا اور آگ کا شعلہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ میں آبلہ پڑ گیا، ہاتھ اس کا جل گیا۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا، ڈاکٹر نے پٹا باندھا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میری ماں بہنیں کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ اور اپنے شوہر کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ چھوٹے بچے کو سمجھایا، اس کا مارنا میں نے برداشت کیا، اس کا طوفان میں نے برداشت کیا، میں نے بہت روکنا چاہا لیکن نہیں رکا، آخر میں نے تنگ آ کر اس کو چھوڑ دیا، میں کیا کروں؟
آپ کے شوہر آپ کی بات مان لیں گے؟ ایک ہی بات کہیں گے کہ بچہ بچہ تھا، ناسمجھ تھا، نادان تھا۔ تم تو ناسمجھ نہیں تھی، تم تو نادان نہیں تھی، تمہیں تو معلوم تھا، اس کو تو معلوم نہیں کہا تھا کہ آگ کا نقصان کیا ہے، آگ کی تکلیف کیا ہے، آگ سے جھلسنا کیا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، تمہیں تو معلوم تھا۔ آخر تمہیں کسی طرح اس کو بچانا چاہیے تھا۔ تو جس طرح گھر میں تمہارے ہسبینڈ اور تمہارے شوہر تمہاری اس بات کو اور تمہارے عذر کو قبول نہیں کریں گے کہ بھئی میں نے چھوڑ دیا اور اس کا ہاتھ آگ میں جل گیا، اسی طرح کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں اولاد عطا فرمائی تھی، رحم و کرم عطا فرمایا تھا، میرے نبی کی سیرت عطا فرمائی تھی، دنیا آخرت کی چیزوں سے واقف کیا تھا، دنیا میں آخرت میں کام آنے والی چیزوں سے واقف کیا تھا اور جہنم میں پہنچانے والی چیزوں سے واقف کیا تھا، تم نے اپنی اولاد کو اس سے کیوں نہیں بچایا؟ تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ اے اللہ ماحول بہت خراب تھا، ہم نے تو بہت سمجھایا لیکن نہیں مانا، ہم نے اس کے حال پر چھوڑ دیا؟ تو جس طرح دنیا میں ہمارا یہ عذر ہمارے شوہر کے سامنے قابل قبول نہیں ہے، میری مائیں بہنیں، دنیا کا گھر سے باہر کا ماحول کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی گندا ہو، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو تدبیر کرنی ہے، اس تدبیر کے سلسلے میں ہم حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ الہ العالمین ماحول اچھا نہیں تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ جس طرح ہمارا جواب شوہر کے سامنے قابل قبول نہیں ہے، ہمارا یہ عذر بھی حق تعالیٰ کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جس طریقے سے ماں ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو ماں باپ بچاتے ہیں، اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی اور آگ سے بچائے۔ اصل میری مائیں بہنیں مصیبت یہ ہیں، اولاد میں نافرمانی کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں اس کی ابتدا آپ سے کہوں، ایک نیک صالح مرد ہے، ایک نیک صالح خاتون ہے، عورت ہے۔ اگر یہ نیک صالح مرد نیک صالح خاتون کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور مان لو کہ اس برائی اور بے حیائی کے زمانے میں دونوں گنہگار ہیں یا دونوں میں سے ایک گنہگار ہیں، لیکن رشتہ کرنے سے پہلے دونوں سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد ابتدائی دن سے اگر یہ ٹھان لے کہ اب ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے اور بچاتے ہوئے اپنی شادی والی لائف کو گزارنا ہے، ازدواجی زندگی کو گزارنا ہے، چنانچہ شادی ہوئی، مرد نے بھی تقوی اختیار کیا، عورت نے بھی تقوی اختیار کیا، گناہوں سے اپنی آنکھ کی حفاظت کی، گناہوں سے اپنی زبان کی حفاظت کی، زبان سے اپنے کان اور اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کی، گناہوں سے اپنے دل و دماغ کو بچانے کا اہتمام کیا، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد تمہیں یہ امید ہوئی کہ اب حق تعالی شانہ ہمیں اولاد عطا فرمائیں گے، تو ظاہر کے اعتبار سے مرد نے اپنے آپ کو متقی بنا دیا، عورت نے اپنے آپ کو متقی بنا دیا، شادی ہوئی اور دونوں کی ملاقات سے اللہ نے ان کو بشارت دی کہ اب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ میری مائیں بہنیں، جو تقوی، جو شرم و حیا، جو اچھی عادتیں، جو اچھے اخلاق تمہارے اندر ہیں، تمہارے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے، یہ ساری خوبیاں، یہ سارے کمالات فطری طور پر اس بچے کے اندر منتقل ہوں گے۔ اگر تمہاری آنکھوں میں حیا ہے اور تم نے اپنی آنکھوں کو بری چیز دیکھنے سے بچایا ہے، تو اس صفت کا اثر تمہاری پیٹ میں بننے والے بچے کی آنکھ میں آئے گا۔ اگر تمہیں نے اپنے زبان پر قابو کیا ہے اور زبان کو جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، الزام سے، گانا گانے سے، گالی گلوچ سے بچایا ہے،
تو تم نے اس کو بچایا، تمہارے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہے اس بچے کی زبان میں، تمہاری زبان میں جو خوبیاں ہیں اس کے اثر منتقل ہوں گے۔ اسی طریقے سے تم نے اپنے کانوں کو گناہ سے بچایا تو کان کی وہ صفت تمہارے پیٹ میں بچے بننے والے بچے کے کان میں آئے گی۔ یہی حال ہے ہاتھ کا، یہی حال ہے پیر کا، یہی حال ہے دل کا، یہی حال ہے دماغ کا۔ تو جب میاں بیوی تقوی والی زندگی اختیار کرے اور تقوی والی زندگی اختیار کرنے کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی گزارے، اب جو بچہ بنتا ہے وہ بچے میں وہ سارے اثرات آئیں گے۔ لیکن میری مائیں بہنیں، میں بہت ادب کے ساتھ، بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ پوچھتا ہوں، خدا نہ خواستہ ہماری ماں بہنوں کی عادت یہ ہو کہ شادی کے بعد بھی ہمیشہ اس کے سامنے موبائل ہو، بلو فلم وہ دیکھ رہی ہو، ناچ گانا وہ دیکھ رہی ہو، فحش مناظر وہ دیکھ رہی ہو، کانوں سے گانے وہ سن رہی ہے، جھوٹ وہ سن رہی ہیں، گالی گلوچ وہ سن رہی ہیں، فحش اور بے حیائی کی باتیں وہ سن رہی ہے، زبان سے بول بھی رہی ہے، کانوں سے سن بھی رہی ہے، اور آنکھ سے ایسے منظر کو دیکھ بھی رہی ہے، اور ہاتھ سے گناہوں کے کام کر رہی ہے، اور پیر کو گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ میری مائیں بہنیں، جس طرح آپ کے تقوی اور آپ کے تقدس کا اثر آپ کے پیٹ میں بننے والے بچے پر پڑتا ہے، اسی طرح ہماری برائیوں کا اثر بھی فطری طور پر ان بننے والے بچے کے اوپر پڑے گا۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ اثر کس طرح پڑتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بستی میں ایک نوجوان صالح آدمی تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اللہ نے مجھے عمر عطا فرمائی ہے، جوانی عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، میں کسی نیک صالح عورت سے نکاح کروں۔ چنانچہ پوری بستی اور شہر میں نظر دوڑائی کہ بھئی کس گھر کی خاتون نیک صالح ہے۔ چنانچہ نظر دوڑاتے ہوئے ایک گھر کی عورتوں کی طرف نظر گئی کہ بھئی اس گھر کی عورتیں ہیں، بڑی نیک ہیں، بڑی دیندار ہے، بڑی پاک باز ہیں، بڑی عفت معاذ ہیں، بڑی اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ چنانچہ اس گھر میں پیغام پہنچایا، پیغام قبول ہو گیا۔ جس طریقے سے یہ نیک اور دیندار مرد اپنے لیے دیندار لڑکی کی تلاش میں تھا، دیندار گھرانے کے ماں باپ بھی اپنی دیندار بیٹی کے لیے دیندار لڑکے کی تلاش میں تھے۔ رشتہ طے ہو گیا، پھر اس کے بعد نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جب دونوں آپس میں پہلی ملاقات ہوئی دونوں کی، تو دونوں نے اس بات کا آپس میں عہد کیا، اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم آپس میں اپنی زندگی کو تقوی والی بنائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے، اعمال کے اعتبار سے بھی اور رزق کے اعتبار سے بھی۔ مرد نے کہا بہت اچھی بات ہے، عورت نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد ان دونوں کو یہ امید ہوئی، خاص کر کے بیوی کو یہ امید ہوئی کہ اب اللہ تعالی ہماری گود کو اولاد سے آباد فرمائیں گے۔ تو شوہر کو اطلاع دی کہ انشاءاللہ اب تھوڑے مہینے میں حق تعالی شانہ ہمیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ شوہر نے پھر معاہدہ کیا کہ اب اور زیادہ اہتمام کریں گے نیکیوں کا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، یہاں تک کہ تھوڑے وقت کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک صالح میاں بیوی سے نیک صالح لڑکا عطا فرمایا۔ جب لڑکا عطا فرمایا تو یہ دونوں آپس میں پھر عہد کرنے لگے کہ دیکھو ہم نے اپنے آپ کو نیکیوں سے ڈھالا ہے، لہذا ہم ہر نیک کام کو، شکل کو اس بچے کے سامنے پیش کریں گے، بچے کے سامنے کوئی برا نقشہ، کوئی بری نقل و حرکت نہیں کریں گے۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ گھر میں آنے جانے لگا، گھر کے باہر اغل بغل کے گھروں میں جانے لگا، دوڑنے لگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ بچہ بغل کے بازو کے مکان میں گیا، اور مکان میں جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ مکان سے اپنے مکان میں آیا۔ اپنے مکان میں آیا تو اس کے داہنے ہاتھ کی مٹھی تھی وہ بند تھی،
باپ نے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ اب دیکھو یہ ماں اور باپ نے کبھی بھی اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ نہیں بولا تھا، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ جب ہمیشہ سچ بولا تھا تو بچہ جانتا ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہے، سچ ہی بولتا تھا، وہ بھی سچ ہی جانتا تھا۔ چنانچہ باپ نے پوچھا کہ بیٹے مٹھی میں کیا ہے؟ تو بچے نے فوراً کہا کہ بیر ہیں۔ بور ہم کھاتے ہیں نا، بور، وہ بورڈی کے، کہا کہ بیر ہیں۔ تو پھر باپ نے کہا کہ گھر بازو والے گھر میں سے تمہیں دیا ہے یا تم وہاں سے چپکے سے لائے ہو؟ تو بچے نے سچ ہمیشہ سنا تھا۔ بچے نے کہا کہ نہیں، وہاں پلیٹ میں بیر رکھا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو چپکے سے میں نے بیر اٹھائے اور مٹھی میں چھپا کر لے آیا۔ جب باپ نے یہ بات سنی تو باپ نے اپنے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ ہمارا حال عجیب ہے، ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ادب نہیں سکھلاتے، اور پھر جب کوئی غلطی کرتا ہے بچہ تو اس کو ڈانٹتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ہم ڈانٹتے ہیں۔ اس باپ نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا۔ باپ نے، اس شوہر نے اپنی عورت سے پوچھا کہ بھئی حمل کے زمانے میں اور بچے کے بننے کے زمانے میں اور دودھ پینے کے زمانے میں تیرے کھانے میں کوئی گڑبڑی ہوئی ہے؟ تیرے عمل میں کوئی گڑبڑی ہوئی ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ جو کما کر لا کر دیتے ہیں وہ میں بناتی ہوں اور کھاتی ہوں، اور میری تو کوئی کما نہیں ہے اور کوئی برائی بھی نہیں ہے، جس طرح تقوی کی زندگی پہلے تھی اب بھی ہے۔ تو شوہر کہنے لگا نہیں، یاد کرو۔ اچھا، شوہر خود بھی سوچنے لگا کہ یہ بننے کے زمانے میں اور دودھ پینے کے زمانے میں مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ سوچنے کے بعد دیکھا کہ مجھ سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ کہا بیوی سے کوئی گناہ؟ بیوی نے کہا کہ مجھ سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ جب دونوں نے اس طرح کہا کہ گناہ نہیں ہوا ہے، تو بہت غور و فکر کے بعد عورت کو ایک بات یاد آئی۔ عورت نے کہا کہ شوہر نامدار، جس زمانے میں یہ بچہ میرے پیٹ میں بن رہا تھا، اس زمانے میں آپ جانتی ہیں ہمارے ہندوستان میں تو گھر کے باہر پہلے بیت الخلاء ہوتے تھے، دور جانا پڑتا تھا۔ تو کہاں جس زمانے میں یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، ایک مرتبہ مجھے ٹوائلٹ کی اور پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑی، چنانچہ میں اپنے گھر سے نکل کر ٹوائلٹ میں گئی۔ جب ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر واپس گھر کی طرف آنے لگی تو میرا جو گھر کا باڑا تھا اس کے بغل میں بازو والے گھر کا باڑا تھا، اور اس بازو والے گھر کے باڑے میں ایک بیر کا درخت تھا۔ اس بیر کے درخت کی ٹہنی ادھر جھکی ہوئی تھی، کبھی کبھی بیر نیچے گر جاتے تھے۔ ہمیشہ تو میں ایسا کرتی تھی، جتنے بیر گر جاتے تھے میں اس کو اٹھاتی تھی اور بازو والے کے وہاں دے آتی تھی، لیکن وہ حمل کا زمانہ تھا، پیٹ میں بچہ تھا، تو ایسی وقت میں عورتوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کی طبیعت چاہتی ہے، اور ایسی طبیعت چاہتی ہے ان دنوں میں کہ اگر کھانے کی چیز نہ ملے تو مٹی بھی کھا لیتی ہے۔ بعد مرتبہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں بہنوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کہا کہ وہی کیفیت تھی، اور میں بیت الخلاء سے ٹوائلٹ سے نکلی تو میں نے دیکھا ایک بیر گرا ہوا ہے، میں نے اٹھا کر اس کو کھا لیا، اور میں نے بازو والے سے اجازت نہیں لی۔ شوہر کہنے لگا اللہ کی بندی، اگر تو اس طریقے سے بغیر پوچھے نہ کھاتی تو تیرا بچہ بازو میں جا کر بغیر پوچھے بیر نہ لاتا۔ میری مائیں بہنیں، مجھے بتانا ہے، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ غلطی ہے، یہ شرارت ہے، یہ برائی ہے، یہ نقص ہے، یہ کمی، ہم یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ برائی ان کے اندر آئی کہاں سے، یہ نقص ان کے اندر آیا کہاں سے۔ دیکھو وہ نیک صالح باپ تھا تو اس نے فوراً غور کیا کہ یہ بچے کو ہم نے اچھا ماحول دیا تھا، اچھی عادتیں بتلائی تھی، نیکی اس کے سامنے رکھی تھی، یہ برائی آئی کہاں سے؟ اس لیے کہ برائی چھوٹوں میں اپنے بڑوں سے آتی ہے، چاہے وہ بڑا باپ ہو چاہے بڑی ماں ہو، اس سے آتی ہے۔
تو انہوں نے سوچا اور سوچنے کے بعد جب جستجو کی، تحقیق کی، تو نتیجے پر پہنچے کہ عورت نے اس زمانے میں ایک بیر بغیر پوچھے کھا لیا تھا، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ بچے نے بھی بغیر پوچھے بادو والے کے گھر سے بیر چرا لیا۔ تو میری مائیں بہنیں، بچپن کے زمانے میں اگر اچھی تربیت کرنے کے ساتھ اگر کوئی برائی ہمارے بچوں کے اندر دیکھنے میں آئے تو ہمیں فوراً فکر کرنا چاہیے کہ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم شریعت کو عملی طور پر ان بچوں کے سامنے پیش کریں۔ مثلا ہم کھانا کھائیں گے تو کھانے سے پہلے بچوں کے سامنے ہاتھ دھوئیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سامنے سے کھانا کھائیں گے، سر پر ٹوپی پہن کر، دوپٹہ پہن کر کھانا کھائیں گے۔ پانی پینے کا وقت آیا، ہم کھڑے ہیں تو پانی لیں گے، گلاس میں بیٹھیں گے، سر کو ڈھانکیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پانی پئیں گے۔ بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جانے کا وقت آئے گا تو پہلے بایاں پیر داخل کریں گے، نکلنے کا وقت آئے گا پہلے سیدھا پیر نکالیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم ان کے سامنے پیش کریں گے تو بچے کا دل و دماغ بالکل کوری سلیٹ ہے، وہ ہر چیز کو کیچ کرتا ہے، ہر چیز کو لیتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا جائے گا، نقالی کرتا جائے گا۔ دیکھو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ سب جانتی ہیں میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے اس دور کی اولاد کو جو سمجھ عطا فرمائی ہے، جو ذہن عطا فرمایا ہے، جو سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، ہمارے اپنے بچپن کے زمانے میں ہمارے پاس ایسی سوجھ بوجھ نہیں تھی، ایسی سمجھداری نہیں تھی، ایسا قوت حافظہ نہیں تھا۔ اسی لیے بعد مرتبہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ چکرا جاتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ اور ایسا سوال۔ تو گویا کہ اس دور کے بچوں کو حق تعالی شانہ نے سمجھ بھی بہت اعلیٰ عطا فرمائی ہے، قول اسی طرح حفظ کی طاقت بھی بہت اچھی طرح عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح بات کو سمجھنے کا انداز بھی بہت اچھا عطا فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ہر اچھائی کو ان کے سامنے رکھے اور ہر برائی سے ان کو بچائے۔ میری مائیں بہنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ایک بات بتائی جو اس زمانے کی بات ہے کہ بچہ پیٹ میں تھا اور اس کا اثر بعد میں ظاہر ہوا۔ میں دوسری بات بتاؤں کہ بچہ پیٹ میں ہو اور ماں نیک صالح ہو تو اس نیک صلاح و تقوی کا اثر بچے پر کس طرح پڑتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال الحمدللہ دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے اور تعلیم کی جاتی ہے، ان کے دادا تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد عمر بڑھتی رہی اور بولنے لگے۔ جس زمانے میں اچھی طرح بولنے لگے، پاؤ پارا قرآن کریم کا حافظ ہو چکے تھے۔ تحقیق کی گئی بھائی ایسا اس کی کیا وجہ ہے کہ بچے کو تو کسی نے پڑھایا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں، پھر پاؤ پارے کا حافظ کس طرح ہے؟ تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ جب سے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں بنا تھا 4 مہینے کے بعد، وہاں سے لے کر پیدائش کا جو زمانہ گزرا ہے، ان کی والدہ بہت کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ اتنی تلاوت کرتی تھی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں پاؤ پارے کا حافظ ہو گیا۔ تو میری مائیں بہنیں، مجھے یاد کرنا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کا زمانہ ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا وہ زمانہ بھی اہم ہے، اس کے بعد بچہ دودھ پیتا ہے یہ زمانہ بھی اہم ہے۔ اب عام طور پر ہم لوگ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، پیدا ہوا ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، دودھ پینے کا زمانہ ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، برائیاں ساری یہاں سے ابتدا کرتی ہے۔ اگر ان زمانوں کی حفاظت کی جائے تو میری مائیں بہنیں، حق تعالی شانہ ازل سے ہیں ابد کے لیے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے،
اس حق تعالی شانہ نے جس طرح پہلے دور میں انہی تم ماں بہن بیٹیوں کی کوکھ سے اور پیٹ سے جنید بغدادی، شبلی نعمانی، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اور خبیب اعظمی ایسے اہل اللہ اولیاء پیدا فرمائے، میری ماں بہنیں ظاہری اسباب کے درجے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دیا، حمل کے زمانے میں اپنی حفاظت کی، دودھ پلانے کے زمانے میں اپنی حفاظت کی، اور اسی طریقے سے بچپن میں ان بچوں کی حفاظت کی، تو آج بھی تمہارے پیٹ سے ایسے شیخ زکریا اور مولانا الیاس کاندھلوی اور حضرت حکیم الامت تھانوی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں، قصور ہمارا ہے، اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں تو پھر کہوں گا، دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، اس برائیوں کو مٹانے کے لیے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اپنی جگہ پر، مکاتب قرآنیہ کی لائن سے، خانقاہوں کی لائن سے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے، لیکن اگر دنیا میں انقلاب اب بھی پیدا کرنا ہے، اسلامی ماحول کو اب بھی سنوارنا ہے، تو میری مائیں بہنیں اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، اپنی زندگی کو بدل لے، اپنے آپ کو بنا لے، اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی والی زندگی پر ڈال دے، تو انشاءاللہ آپ کی اس تقوی کی وجہ سے، آپ کی گود سے آج بھی ایسے اہل اللہ، ایسے صالحین، ایسے متقین پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر گھر میں آپ کی یہ تربیت ہے، اس تربیت کے بعد ماشاءاللہ آپ کے بچے مکتب میں جائیں گے، مکتب میں حضرات اساتذہ کی محنت ہوگی، تو جو تربیت آپ نے بچپن پہ بھی کی ہے اس پر پروان چڑھے گا اور بڑھے گا، پھر یہ دارالعلوم میں جائے گا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ دارالعلوم میں نہ جائے، لیکن اگر پیٹ کے زمانے میں اس کی صحیح تربیت ہوئی ہے اور بچپن میں صحیح تربیت ہوئی ہے اور پھر مکتب میں صحیح تربیت اس نے پائی ہے، انشاءاللہ کبھی بھی یہ بچہ، کبھی بھی یہ بچی گناہوں کے شکار نہیں ہوں گے، برائیوں کے شکار نہیں ہوں گے، کفر، شرک اور ارتداد کے شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ تقوی اور تقدس پر رہیں گے۔ تو میری مائیں بہنیں، میں پھر آپ سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ اللہ نے ہر عورت کو، ہر ماں بہن، بہو، بیٹی کو اپنی چہار دیواری میں بہت زبردست پاور عطا فرمایا ہے، بہت زبردست سپر پاور عطا فرمایا ہے، سپر طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو نیک صالح بنائے، اپنے گھر کے افراد کو نیک صالح بنائے، تو انشاءاللہ پھر حال یہ ہوگا کہ آپ عمر کے بڑھاپے میں پہنچیں گی، آپ کی اولاد آپ کے لیے بہترین خادم ثابت ہوگی، اور جب آپ کا جنازہ نکلے گا وہ آپ پر نماز جنازہ پڑھے گی، اور جب آپ کی قبر تیار ہوگی وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرے گی۔ اور اگر میری مائیں بہنیں ان تربیت میں ہم نے غفلت کی، کوتاہی کی، اور بجائے نیک بنانے کے وہ برے ہوئے، تو بڑھاپے میں خون کے آنسو رونے کے بعد بھی ہماری ایک آہ کا جواب دینے کے لیے اولاد تیار نہ ہوگی۔ اور انتقال ہو گیا، اگر وہ بیٹا ہے کسی کانفرنس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ تم ہی اس کو غسل دے دو، میں میٹنگ میں ہوں، اور تم ہی اس کی جنازہ پڑھ لو، میں بعد میں آ رہا ہوں، اور تم ہی اس کو دفنا دو، میں بل ادا کر دوں گا، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ جب اولاد کا یہ حال ہوگا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گی، تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہاری قبر بن جائے گی، قبر پر آنا، دعائیں مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ چند دنوں کے بعد تمہاری قبر کا نام و نشان بھی بھول جائے گی۔ میری مائیں بہنیں، ہماری اولاد بعد میں جو نفسانیت اختیار کرتی ہیں، برائی اختیار کرتی ہیں، زیادہ تر اس میں ہم ماں باپ کا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ شانہ ٹھنڈے دل سے ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اگر ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، میری مائیں بہنیں کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے، بلکہ اہتمام سے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔
ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں انشاءاللہ وہ قابل قبول ہے۔ اس طریقے سے آپ دعا کرتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کی نافرمان اولاد بھی فرما بردار بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی حق تعالی شان ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین، آپ نے ایمان کے بعد انسانیت کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر ہمیں اولاد سے کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اے اللہ، اس اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما اور آئندہ بہتر سے بہتر تعلیم اور تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے دل کا سرور بنا دیجئے۔ اے اللہ، ان اولاد کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت ہو، اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں اس کی فکر نصیب فرما، اس کی دھن نصیب فرما، ہماری نسل ضائع ہو اور ہم عیاشی میں پڑے ہو، گناہوں میں پڑے ہو، اپنی دنیا کے چکر میں پڑے ہو۔ اے اللہ، ایسی بے حسی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی فکر نصیب فرما، اپنی نسلوں کی فکر نصیب فرما، اپنی اولادوں کی فکر نصیب فرما، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ان کی دینی اور دنیاوی ساری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ الہ العالمین، اس عالم میں کتنی تیری بندی ہیں اے اللہ جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے یا شوہروں نے طلاق دی ہے، اے اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں نوجوان ہو چکے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آ چکے ہیں، ان کے درمیان محبت والی، نرمی والی، شفقت والی، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے والی زندگی نصیب فرما۔ آپس کی نا اتفاقی اور ناچاقی سے حفاظت فرما۔ عفت اور پاک دامنی مردوں میں بھی عطا فرما، عفت اور پاک دامنی عورتوں میں بھی عطا فرما۔ شوہر کو اپنی عورت کے حقوق اور عورتوں کو اپنے شوہر کے حقوق اور والدین کو اپنے اولاد کے حقوق اور اولاد کو اپنے والدین کے حقوق پہچان کر ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اسلام پر زندہ رکھیے اور حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین، ہماری نسلوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین، ہماری نسلوں کو عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ اور عادات رذیلہ سے ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، کتنی مائیں اپنی اولاد کی بے راہ روی پر پریشان حال ہیں، آنسوئے بہا رہی ہے۔ اے اللہ ہدایت آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ ہر ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کی صحیح قدردانی نصیب فرما، ہر ایک ماں باپ کو اپنی اولاد کی صحیح قدردانی نصیب فرما۔ الہ العالمین، دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اور خاص طور پر اس ملک میں ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، زنا سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شراب نوشی سے ہماری حفاظت فرما، جوئے بازی سے ہماری حفاظت فرما، تیری ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے حفاظت فرما اور تیری رضامندی والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر
عافیت کے ساتھ بے ماگی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جو اس مجلس میں آئی ہیں بے انتہا ان کو قبول فرما، ان کی جب تمام جائز حاجات اور جائز مرادیں اور جائز تمنائیں اے اللہ ان کو پورا فرما۔ اے اللہ ان بیٹیوں کی، ان بہو کی، ان ماؤں کی اے اللہ آرزوؤں کو اور حاجت کو آپ اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ساری نیک حاجاتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔